السلام علیکم ناظرین، امید کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے ایک کتاب امام مہدی کی تلاش میں اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس کے کل 8 جز اور 8 پارٹ ہو چکے ہیں، جو اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو ہم آپ کو پلے لسٹ کی لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ آپ جا کر کے اس کو دیکھ لیں اور سن لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ اسی کتاب کا 9واں پارٹ اور 9واں جز ہے۔ پچھلے جز میں ہم نے ظاہری اور حسی بیداری کے متعلق پڑھا تھا، یہاں سے ہم باطنی بیداری کے مراتب کے متعلق پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باطنی بیداری کے مراتب۔ باطنی بیداری میں سب سے اعلیٰ مرتبہ سید الرسل علیہ السلام کا ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، یعنی میری آنکھیں تو سوتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا دل ظاہری اور حسی غفلت کے اثرات سے بھی پاک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا نیند ناقص وضو نہیں تھا، جبکہ دیگر انسان جب سو جاتے ہیں تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ عام انسان نیند کی حالت میں اپنے بدن سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نیند میں بھی بدن سے تو کیا اپنے رب سے بھی غافل نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ بھی ہم کلام ہوتے ہیں۔ باطنی بیداری میں سب سے اہم حصہ بے قراری، بے چینی، غم امت، حزن عالم اور توحید ابراہیمی کی بستی میں ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے دل کو لوگوں سے دوری اور عذرت نشینی پر مجبور کر کے آپ کے دل کو درد عالم کے ذوق مزید کو نکھار دینا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کئی راتیں غار حرا میں ہوتے تھے۔ سید الرسل علیہ السلام کی قلبی بیداری کا سبب۔ آپ علیہ السلام کا دل نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بعثت سے پہلے اور بعد میں پاک ہونا ہے، جبکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر ایک انسان کے پاس شیطان ہوتا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پر غلبہ دیا ہے۔ اور ظاہری اسباب کو اگر دیکھا جائے تو سبق صدر میں شیطانی تصرفات کے حصے کو دھو کر ختم کرانا، اور پہلی وحی کے دوران جبرائیل امین کی جانب سے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے قریب کر کے آپ کے بدن مبارک کو زور دے کر اقرا کا مطالبہ کرنا اس کا بنیادی عنصر ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا جاء جبریل فغطنی ثم ارسلنی حتی ظننت انہ الموت، یعنی جبرائیل نے مجھے اپنے قریب کر کے اپنے جسم کو میرے جسم سے ملایا اور زور دے کر پھر اپنے جسم کو مجھ سے دور کر کے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ پھر کہا اقرا، یعنی پڑھو، تو میں نے کہا کیا پڑھوں؟ فضمنی ثم کشطہ عنہ، ان الفاظ کی زیادتی ابن اسحاق کی روایت میں ہے۔ اس حدیث میں کشطہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اور کشطہ کہتے ہیں اونٹ کی کھال کو اس کے گوشت سے جدا کرنا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، یعنی آسمان کا چھلکا کائنات کے نقشے سے زور کے ساتھ کھینچنا۔ اس تناظر میں ثم کشط عنی کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل کا جس طرح جسم میرے جسم سے مل جاتا اور پھر جدا ہوتا، ایسے ہی آپ کے باطنی اور معنوی احساسات کے ساتھ بھی حضرت جبرائیل کے باطنی و معنوی احساسات مل کر زور پکڑتے اور پھر یکدم تیزی سے جدا ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام ہر مرتبہ دوبارہ ملنے کی خواہش کرتے ہوئے فرماتے ماذا اقرأ، تو جبرائیل امین پھر ملاتے اور کہتے اقرا۔ اس دوران نبی کریم علیہ السلام کو موت کی سی حالت محسوس ہونے لگی اور گویا دنیا سے رخصتی قریب ہو گئی۔ اسی صورتحال نے کامل حیات کا درس دے کر باطنی بیداری کے تسلسل کی انتہا فرما دی اور آپ پر پہلی وحی اتری، یعنی ظاہری اسباب کے درجے میں جبرائیل امین کی طرف سے زور دے کر ظاہری اور باطنی حیات کے لیے اور وحی کے کمالات کے ادراک کو کما حق میں پانے کے لیے یہ ترتیب ربانی نظام کا حصہ تھیں۔ اس وجہ سے فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یعنی جبرائیل کے ان 3 مرتبہ ظاہری اور باطنی زور کے بعد امت کا غم اور وحی کو لوگوں تک پہنچانا آپ کا مقصد حیات بن گیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کا خواب بھی بیداری والا بن گیا کہ آنکھیں تو سو رہی ہوں گی مگر دل باقاعدہ جاگتا رہا ہے، کیونکہ آپ کی روح اب ہمیشہ کے لیے جاگ گئی تھی۔ چونکہ مردے بھی غفلت سے بیدار ہونے کے لیے قبر کے جھٹکے اور زور سے ظاہر و باطن کو ملانے کے محتاج ہوتے ہیں، تاکہ باطنی تصرفات، سزاؤں کا احساس اور جنتوں کی رسدوں کا ادراک کر سکے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، کہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب مر جائے تب زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مردوں کو کون سی چیز زندہ کراتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں قبر کے جھٹکے اور وہاں کا زور بیدار کراتی ہیں،
جیسا کہ ایک حدیث میں ابن حبان اور طبرانی نے نقل کیا ہے، للقبر سقطۃ لو نجا لنجا منها سعد بن معاذ، قبر میں ہر شخص کو زور کا جھٹکا اور باہمی ملاپ کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اگر کوئی اس سے بچ سکتا تو سعد بن معاذ ضرور اس سے نجات پاتے، مگر سعد بن معاذ بھی چونکہ اس سے نہیں بچ سکے، لہذا اس جھٹکے سے دنیا بھر میں کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق بر وقت حق اور سچ فیصلوں کی وجہ سے بیداری کا ثبوت دے کر انہوں نے یہ مرحلہ طے کیا تھا، تاہم یہ بیداری مطلوبہ اخروی مراحل کی بیداری کے نصاب سے کم تھی، اس لیے سعد بن معاذ بھی قبر کے جھٹکے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ علیہ السلام کو پہلی وحی میں 3 جھٹکے دیے گئے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام کی بیداری دنیا قبر میں جھٹکا لگنے کے بعد ملنے والی بیداری کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ بیداری موت کے بعد بھی میدان محشر کے لیے قبر سے اٹھتے وقت سور پھونکنے کے بعد بھی محسوس ہوگی، چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا، لا تخیرونی علی موسیٰ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، مجھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پسندیدہ شخصیت مت کہو، کیونکہ پہلی بار سور پھونکنے کے وقت سب لوگوں کے ساتھ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، لیکن جب دوبارہ اٹھنے کے لیے سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے بے ہوشی سے اٹھنے والا انسان میں ہی ہوں گا، لیکن جب میں اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کے پاؤں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اب مجھے آگے یہ بات معلوم نہیں کہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے پہلے بے ہوشی سے افاقہ ہوا یا پھر ان کو کوہ طور میں بے ہوشی کے بدلے پہلی سور کی بے ہوشی سے نجات مل گئی۔ اس حدیث میں واضح فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین سے ملنے والی زور کے جھٹکوں کی وجہ سے دنیا بھر کے تمام انسانوں میں بیداری سب سے زیادہ ہوئی، اس وجہ سے حشر میں پہلے اٹھنا نصیب ہوگا، لیکن آپ کی بیداری کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیداری سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ دوبارہ سور پھونکنے کے بعد آپ سب سے پہلے اٹھیں گے، لیکن آپ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام اٹھ چکے ہوں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جو جھٹکا دیا گیا اس کی وجہ سے آپ کے باطنی احساسات میں حد درجہ بیداری آئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو میدان محشر کے احساسات کو قبول کرنے کے لیے سورہ اسرافیل کی ضرورت نہ ہوگی، یا پھر آپ کو نبی علیہ السلام سے پہلے ہی افاقہ نصیب ہو چکا ہوگا، کیونکہ آپ کی بیداری میں کوہ طور کے جھٹکے نے کافی حد درجے کمال کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ جب تجلی پہاڑ پر آ گری تو اس کی ہیبت اور بوجھ کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہموار زمین کی طرح ملیمیٹ ہو گیا۔ موجودہ دور میں زوردار ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی بیک وقت پہاڑ کو اگر بم وغیرہ سے توڑا جائے تو آنکھوں سے نظر آتا منظر اور کانوں سے سننے والا شور در حقیقت قیامت کا سا سما ہوتا ہے، سما پیش کرتا ہے، اور اس صورت میں پہاڑ کا چھوٹا سا حصہ ٹوٹ کر آدمی دم بخود رہ جاتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا تو اس کا منظر کتنا ڈراؤنا، مہیب، اور اس دوران نکلنے والی آوازیں کتنی خطرناک ہوں گی۔ اسی منظر کے بارے میں فرمایا، فخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک انی تبت الیک وانا اول المؤمنین، لیکن یہ ایسا افاقہ تھا جس کے بعد کبھی آپ کا دل نہ سویا اور میدان محشر تک یہ بیداری جاری رہی۔ اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام میں بھی بیداری کے مختلف مراتب ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور نبی علیہ السلام کے درمیان اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، تو ان کے علاوہ دیگر انسانوں میں بیداری اور غفلت کے درجات بطریق اولا متعدد ہوں گے۔ عبودیت کے اعلیٰ مراتب کا حصول زندگی کے مصائب سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت سے سخت مصیبتیں انبیاء کرام پر آتی ہے، ان کے بعد جو جتنا ان کے مشابہ ہوگا اتنی ہی مصیبتیں ان پر اتریں گی۔ چنانچہ عام انسانوں کو دوران زندگی پیش آمدہ واقعات اور رونما حالات ہی انسان کے احساسات میں غفلت یا بیداری کا سامان فراہم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی مصیبت زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی احساسات کی بیداری میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں تنعم پرستی، عائش رسانی، ناز و نعمت انسان کو باطنی غفلت کے قریب اور قلبی بیداری سے دور کرتی چلی جاتی ہے۔ اسی تناظر میں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ یتیم پیدا ہونے والے بچے کی ماں اس کے 6 سالہ عمر میں اور دادا 8 سالہ عمر میں فوت ہوئے، اور دعوت کے پہلے ہی دن دونوں بیٹیوں کو اپنے ہی چچا کی جانب سے طلاق دلوائی گئی، اور ایمان لانے والے ساتھیوں کی عذاب اور سزاؤں کی سختیاں، مدینہ میں تکالیف کی سخت چکی، اور بدر کا کامیاب معرکہ، مگر 14 صحابہ کرام کی شہادتیں، وحد میں 70، بیر معونہ میں 80 شہادتیں،
اور ان کے علاوہ کئی ایسی لازوال داستانیں جن سے نبی علیہ السلام کے احساسات میں بیداری، حالات کے جائزے میں دقت، بیدار مغزی اور بر وقت مثبت اور دور رس نتائج پر مبنی فیصلے اٹھانے کا درس ملا، اور جذباتیت سے ہٹ کر ہوش ربا تدابیر نے جنم دیا جن سے آج تک مسلمانوں کی تاریخ تابندہ ہے۔ مسند احمد کی روایت میں سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ نہ دیکھتے ہوئے بھی میں اپنے گھر میں بیٹھ کر ابو بکر اور عمر کے رونے میں فرق محسوس کر سکتی تھی، اور جب پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا رونا کیسا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ آپ بالکل دنیاوی باتوں پر نہیں روتے تھے، لیکن جب آپ غمگین ہوتے تو اپنی داڑھی پکڑتے۔ نبی کریم علیہ السلام اور اہل بیت کی تکالیف کا بیداری قلب پر اثر۔ دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ سختیاں اہل بیت نے جھیلی، ان سے زیادہ کسی دوسرے خاندان نے تکالیف نہیں اٹھائی۔ خاندان رسول کی ابتدا سیدنا ابراہیم سے ہوئی تو اس وقت سے ہوش ربا مصیبتوں، نو مولود سیدنا اسماعیل اور ان کی ماں کی جدائی اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، اور پھر سیرت طیبہ میں وقوع پذیر حالات جس کے بعد اسلام کی بنیاد راسخ ہوئی، لیکن پھر بھی خاندان رسول کی عزت کرنے کے بجائے جلا وطنی، ظلم و ستم کا سامنا کرنا اور قتل و قتال کا نشانہ بننا ان حضرات کے نصیب میں رہا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں منقول ہے، نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی واقعہ کربلا اور اس کے بعد سیدنا امام زید، امام محمد بن عبداللہ نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم کے ساتھ ہونے والے ظلم میں پوری شدت کے ساتھ واقع ہوئی، مگر ان تمام حادثات میں واقعہ کربلا ظلم و ستم کی پہلی داستان تھی جس نے اہل بیت میں سے صرف ایک بچنے والے امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو تقوی اور للہیت کا وہ اعلیٰ مقام عنایت کیا جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ ہر وقت رونا اور عبادت کے دوام کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا اور اس کی یاد میں آپ کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئی تھی، اور مجھے تو اس معرکہ کربلا کے دن بخار تھا جس کی وجہ سے کمزوری اور ضعف بہت زیادہ تھی، اور میں اپنی پھوپھی کی گود میں تھا۔ عمر اس وقت میری 14 سال کے لگ بھگ تھی، اور باپ بھائیوں اور چچا زادوں کا میرے سامنے شہید ہو جانا، یہاں تک کہ دودھ پیتے بچوں کو بھی معاف نہ کرنا ایک ظلم عظیم تھا جس نے میری بیرونی احساسات اور باطنی و معنوی بیداری کے ساتھ عبادت اور یاد الہی کے لیے ایک باب کی حیثیت ادا کر دی۔ لہٰذا مظلومیت کی بنا پر ہر عام و خاص کا دل اہل بیت سے نبوی محبت کے علاوہ مظلومیت کی بنا پر بھی ہمدردی کا درس دینے لگا۔ خاندان اہل بیت میں امام مہدی اور ان کے اہل و عیال پر بیتی ظلم کی داستان۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ اہل بیت میں امام مہدی کے سب خاندان والے، چھوٹے بڑے سب کے سب اس وقت کے ظالم بادشاہ کی طرف سے قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے اور مختلف نوع مصائب کا سامنا کریں گے۔ مزید یہ بھی حدیث میں ہے کہ آل محمد علیہ السلام میں ہر چھوٹے بڑے، مرد و عورت اور بوڑھوں وغیرہ سمیت سب کو قید کیا جائے گا اور کسی ایک کو بھی باہر نہیں چھوڑا جائے گا۔ پوری اسلامی تاریخ میں حقیقی مہدی کی انوکھی نشانی۔ اس حدیث سے بھی وہی بات معلوم ہوتی ہے کہ شاید امام مہدی کے دیگر اوصاف کے علاوہ یہ ایک وصف امتیازی ہوگا جس میں اپنی اور اہل و عیال وغیرہ کے ظلم برداشت کرنے کی وجہ سے امام مہدی کے باطنی احساسات میں بیداری اور تیقظ کا سامان مہیا ہوگا۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ امام مہدی اور ان کے ساتھی موقع پا کر بھاگ جائیں گے، مگر امام مہدی کا ساتھی گرفتار ہو کر قتل کر دیا جائے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ اسے زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ جب ایک دوسری روایت میں امام مہدی سے متعلق بھی یہ واقعہ آیا ہے کہ انہیں زہر دینے کے بعد بھی نجات مل جائے گی، تاہم خاندان کے افراد کی گرفتاری، شیرخوار بچوں کا قید و بند اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کا غم ایک ایسا وصف ہوگا جس کی وجہ سے امام مہدی کی باطنی غفلت ختم ہو کر ظاہری اور باطنی بیداری کی وجہ سے نہایت اعلیٰ مقام پائیں گے۔ مظلومیت کی اس انتہا میں آسمانوں پر بھی آل محمد کی ظلم کی داستان پہنچ کر وہاں بھی شور برپا ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ مظلوم کی آہ آسمانوں سے اوپر عرش تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ کچھ مدت کے بعد کیوں نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا بعزتی و جلالی لانصرنک ولو بعد حین، یعنی میری عزت اور میری جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ کچھ زمانے بعد کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ جس نے مظلوم کی مدد کی اس نے اللہ اور اس کے دین کی مدد کی، اور جس نے مظلوم کو بے یار و مددگار چھوڑا تو اس نے اللہ اور اس کے دین کو بے یار و مددگار چھوڑ کر ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ مگر اس ظلم کی وجہ سے
مظلوم کا نفس بیدار ہو جاتا ہے اور اس کی ہمت کو مزید جلا بخش کر لوگوں کو بھی اس کے جذبہ ہمت کی وجہ سے بہادری اور حماسیت کا درس ملتا ہے۔ اسی وجہ سے نعیم بن حماد کی روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب آسمان سے امام مہدی کے حق میں آوازیں آئیں گی تو اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں امام مہدی کی محبت گھر کر جائیں گی اور اس کے بعد زبانوں پر صرف ان کا تذکرہ ہوگا۔ آسمانی آواز سے مراد مظلوم کی آواز کا عرش تک پہنچ جانا اور اللہ تعالیٰ کا اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھانا کہ میں ضرور مظلوم کی مدد کروں گا۔ چنانچہ یہی وہ مدد ہوگی جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آل بیت کی محبت اور ان کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہی در حقیقت ندائے سماوی ہوگی۔ چنانچہ لوگ امام مہدی کا مطالبہ کریں گے کیونکہ مظلوم کی فریاد رسی اور اس کی مدد کے لیے ہمدردی کا اظہار کرنا اور نصرت کے لیے ہر قربانی کو تیار ہونا اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ ایسے ہی انٹرنیٹ پر بھی ندائے سماوی کا اطلاق ہو سکتا ہے جس میں مختلف پروگراموں میں امام مہدی کی مظلومیت اور ان کے اہل و عیال کی پکڑ دھکڑ وغیرہ ایسے امور ہے جو ندائے سماوی میں شامل ہے۔ یہی ظلم و ستم کی داستان اور لوگوں کا مددگار بننا ہی امام مہدی کی روح کی بیداری میں ترقی اور مزید عمق پیدا کرے گا۔ ظہور مہدی اور بعثت موسوی علیہ السلام میں ظاہری مشابہت۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام مہدی کی جانب سے مہدویت کا دعویٰ مستقل طور پر اپنی جانب سے نہیں ہوگا بلکہ اس زمانے کے ظالم بادشاہ کی جانب سے اپنی کرسی بادشاہت کے ڈر کی وجہ سے امام مہدی کو اپنے لیے اور اپنے خاندان کی بادشاہت کے لیے ایک عظیم خطرہ محسوس کریں گے، جس کے بعد امام مہدی کے اہل خاندان کو گرفتار کریں گے۔ یعنی امام مہدی کی تشہیر میں سب سے زیادہ کام امام مہدی کے مخالف بادشاہ کی شدت ظلم سے اٹھنے والی آوازوں کی صورت میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ پیدائشی اوصاف کی وجہ سے ظالم بادشاہ اور اس کے کارندے امام مہدی پر اس وجہ سے ظلم کریں گے کہ اس میں کیوں علامات مہدویت مکمل ہے، حالانکہ ان علامات کی پہچان دور دور لوگوں کی نظر سے روپوش ہوگی اور جب ظالم بادشاہ کا اہل بیت پر اس قدر شدید ظلم ستم لوگ دیکھیں گے تو اس کے بعد مخالف بادشاہ کی زبردستی کی بنا پر لوگوں کا رخ امام مہدی کی علامات اور ان کی شخصیت کی طرف ہو جائے گا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ربانی ہے وَنَرَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، یعنی جس طرح فرعون، حامان اور ان کے لشکر کو جس چیز کا خوف صدیوں سے اندر اندر کھا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ پیدا ہو کر فرعونی بادشاہت کے خاتمے کا سبب بن جائے، لیکن بعد میں وہ آنکھوں دیکھا حال بن کر سامنے آیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے برسوں پہلے اسی موسیٰ علیہ السلام کی خاطر بچوں کو قتل کرنا اس ڈر کی وجہ سے تھا جس میں فرعونی بادشاہت کا خاتمہ مضمر تھا۔ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس کو اتنی توجہ دینے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں مظلومیت سے نکلنے کی انگڑائیاں اٹھنے لگی، اور پھر قمطی کے قتل کے بعد دربار فرعون میں موسیٰ علیہ السلام کا ہم خیال نکل آنا، اس کے بعد ملک چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کا واپس نبوت و ہدایت کا چراغ لا کر فرعونی طلسم اور ان کے سحر کے ایوانوں کو چیلنج کرنے کے بعد بنی اسرائیل تیاری کے آغوش میں آنے لگیں۔ اسی طرح امام مہدی اور ان کے اہل بیت کو صرف اس وجہ سے گرفتار کرنا کہ وہ اہل بیت میں سے ہے اور اس کے خاندان میں ایک شخص کا نام محمد بن عبداللہ، ماں کا نام آمنہ اور دیگر علامات پورے ہیں، تو یہ داستان امام مہدی کے موضوع سے واقف افراد کے لیے سامان عبرت اور تیاری کا مواد فراہم کرنے میں اسی طرح مدد دے گی جس طرح فرعون اور اس کے لشکر کی مخالفت نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد مہیا کر دی۔ امام مہدی کا وصف امتیازی ایک نظر میں۔ پوری اسلامی تاریخ میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد اب تک کوئی ایک شخص ایسا موجود نہیں جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا یا اس کو مہدی کہا جانے لگا یا پھر اس کے بارے میں مہدی ہونے کا گمان کیا گیا اور اس میں یہ صفت موجود ہو۔ نہیں، ہرگز یہ صفت نہیں ملتی۔ امام مہدی کے موضوع پر کئی کتابیں لکھی گئی، ان میں اسماعیل المقدم کی کتاب المہدی میں پوری تاریخ اسلامی میں تمام مدعیان مہدویت اور منسوب الی المہدویت کو جمع کیا گیا، مگر یہ صفت کسی ایک میں بھی نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے اگر امام مہدی کے اوصاف پر متصف لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے تو ان سب میں یہ صفت حقیقی مہدی کے علاوہ کسی میں نہیں ہو سکتی کہ اس کے اہل و عیال میں چھوٹے بڑے، مرد عورت، شیرخوار اور بوڑھے سب کے سب کو صرف اس وجہ سے پکڑا ہو کہ اس خاندان میں ایک فرد ہے جس میں امام مہدی کے اوصاف پورے پائے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ولایت کبریٰ کا مقام امام مہدی کے زمانے میں صرف امام مہدی کو ہی حاصل ہوگا، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ جو جتنا منہج اور رشتے کے اعتبار سے قریب ہوگا اتنا ہی اس پر زیادہ سختیاں اور مصائب آئیں گے، اور ان مصائب کی وجہ سے اسے
مہدی لغوی کا مرتبہ حاصل ہوگا، پھر اس کے بعد مہدی اصطلاحی کے مرتبے پر فائز ہوں گے۔ اس کے بعد اگر علامات زمانیہ، مکانیہ، شخصیہ، کونیہ، سیاسیہ اور شرعیہ پوری ہو جائے اور علماء کرام امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جس میں بیعت میں زور و جبر، خون ریزی اور زبردستی نہ ہو، بلکہ اس کے بغیر یہ معاملہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص امام مہدی ہے۔